ایڈز کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں۔ جو بنیادی طور پہ دو مین طریقے ہیں ہجڑوں میں اس HIV ایڈز کے پھیلنے کے، وہ ان میں ایک تو نشے کے ذریعے کا استعمال ہے، دوسرا غیر محفوظ جنسی عمل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ شہروں میں اکثر چوراہوں پہ یہ ہجڑے جو ہیں آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ملتے ہیں، اور عام آدمی کی ان تک اپروچ یا ایکسیسیبلٹی بہت آسان ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ جو بھی تعلقات غیر محفوظ جنسی تعلقات ہوتے ہیں وہ HIV ایڈز کو پھیلنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ لوگ گروپس کی شکل میں سوئی کے ذریعے نشہ کرتے ہیں، اور سوئیاں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو HIV ایڈز کے پھیلنے کا موجب بنتے ہیں۔ ان میں اس وقت تک جو اسٹڈیز ہوئی ہیں، ہجڑوں میں HIV ایڈز تقریباً کوئی 2% ہے، اور جو مرد حضرات جو مردوں کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہیں ان میں تقریباً 7% HIV ایڈز کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے نفسیاتی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو وہ کون سے سمٹمز ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ پہچان سکیں ایسے بچوں کو؟ اس کے جو عادات اطوار ہیں وہ گھر کی خواتین سے زیادہ ملتے ہیں بنسبت والدین کے، جو کہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہجڑا نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کی نقل کرتا ہے، جو ہجڑا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی نقل کرتا ہے یا بہنوں کی نقل کرتا ہے۔ اس کو سوسائٹی سے ریجیکشن نہیں ملتا ہے، مذاق بھی اڑتا ہے، تو پھر اس کے مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہیں، وہ ڈپریشن میں یا خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سن بلوغت میں وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ کروموزوم کی ابنارمیلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی اصل نفسیات کیا ہوتی ہے؟ مرد ہے تو اس کو اپنے جو اعضاء ہوتے ہیں مردانہ اعضاء، ان سے نفرت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا۔ ان کا رویہ عورتوں کی طرح کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان کا رویہ عورتوں جیسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی جینڈر رول میں فٹ کر لیتے ہیں، جو ان کا اپنا ماحول ہوتا ہے اس حساب سے وہ اپنے آپ کو اس جینڈر رول میں فٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، بیکاز کہ اس کے اندر تو آرگن میں بھی کچھ لوگوں کے اندر صرف فیمیل آرگن ہوتے ہیں اور کچھ اور کروموزومز اس کے میل ہوتے ہیں، اور فیمیل ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عورتوں جیسے رہے، وہ ان کا اپنا ماحول ہوتا ہے جس پہ انہوں نے وہ اپنا کریٹ کر لیا ہے ایک رول نا۔ وہ کیا ہیں؟ کیا ان میں عورتوں کی روح ہے یا مردوں کی روح؟ ہم ہیں ہی عورت، دیکھ لو، ہر کوئی دیکھتا مجھے عورت۔ ابھی بھی پیچھے لگ رہا تھا ایک لڑکا، کہہ رہا چل رہی ہو، میں نے کہا جا رہی ہوں شوٹنگ پہ۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جن میں ادھورا پن پایا جاتا ہے۔ ایک پیشنٹ آئی آفٹر میرج آئی کہ بچوں کے لیے، لیکن جب اس کو چیک اپ کرا تو اس کی کروموزوم جو ہیں وہ تو میل کے ہیں، اور شی از اے میل، اور جو ہے اس کے جو ٹیسٹس ہیں دا میل جینیٹل آرگنز وہ ایبڈومن میں ہیں، اور فیمیل کوئی جینیٹل آرگن نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ لیکن ان کی عادت و اطوار عورتوں جیسی کیوں ہوتی ہے؟ بچپن میں سوچتی تھی میں لڑکی بنوں، اچھی لڑکی بنوں، مجھے بہت شوق تھا، مجھے بڑی خواہش تھی اچھے ڈریس پہنوں، اچھے کپڑے پہنوں، بہت میں نے ہر چیز کرا، انجوائے کیا ہے بہت۔ ان کا رویہ عورتوں جیسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی جینڈر رول میں فٹ کر لیتے ہیں، جو ان کا اپنا ماحول ہوتا ہے اس حساب سے وہ اپنے آپ کو اس جینڈر رول میں فٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، بیکاز کہ اس کے اندر تو آرگن میں بھی کچھ لوگوں کے اندر صرف فیمیل آرگن ہوتے ہیں اور کچھ اور کروموزومز اس کے میل ہوتے ہیں، اور فیمیل ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عورتوں جیسے رہے، وہ ان کا اپنا ماحول ہوتا ہے جس پہ انہوں نے وہ اپنا کریٹ کر لیا ہے ایک رول۔ دین اسلام ضابطہ حیات ہے، تو ناظرین اسلام کی روح سے ان پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے لیے نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورتوں کی طرح پڑھنی چاہیے یا مردوں کی طرح؟ دیکھیں، جب یہ تعین ہو جائے کہ یہ خنثی جو ہے، یہ مخنث جو ہے، یہ مرد ہے، تو شریعت کا اطلاق بالکل مرد کی طرح ہوگا، اور اگر نماز کی بات آئے گی تو وہ نماز مرد کی طرح پڑھے گا۔ اگر یہ تعین ہو گیا کہ یہ عورت ہے تو یہ عورتوں کی طرح نماز پڑھے گی، جب ہم کہیں گے عورتوں کی طرح نماز پڑھے گی کیونکہ تعین ہو رہا ہے۔ البتہ جیسے میں نے کہا کہ مخنث مشکلہ اگر ہے تو وہ اپنا تعین خود کرے گا یا کرے گی،
اس طرح سے وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے وراثت میں کیا حق ہے؟ وہی بات کہ شریعت کا اطلاق مرد اور عورت کے لحاظ سے ہوتا ہے وراثت میں۔ وراثت میں مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک گھر کے اندر وراثت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو وہاں کہلائیں گے 3 حصے، 2 حصے ملیں گے لڑکے کو، 1 حصہ ملے گا لڑکی کو۔ اگر وہاں پر مخنث میں سے بھی کوئی ہے اور تعین اس کا ہے کہ یہ مرد ہے تو مرد کے لحاظ سے حصہ ملے گا، اور اگر تعین ہو گیا عورت ہے تو عورت کے لحاظ سے ملے گا۔ پھر مشکل ایک جگہ آئے گی، اور وہ یہ آئے گی کہ جب یہ مخنث سے مشکلہ ہوگا تو پھر تعین نہیں ہو رہا کہ مرد اور عورت، تو وہاں شریعت نے یہ رکھا ہے کہ جو حصہ کم پڑ رہا ہے اس میں سے اس کو دیا جائے گا۔ روزہ ان پر کس عمر میں واجب ہے؟ روزہ جس طریقے سے عام مسلمان گھرانے کے اندر بچہ بچی پہ جب بالغ ہوتے ہیں اس وقت روزہ فرض ہوتا ہے، ان کے اندر بھی بلوغت آتی ہے، انکمپلیٹ رہتی ہے، کمزور رہتی ہے، وہ دیگر ہے، لیکن ان کے اندر بھی چاہے وہ مرد کی نما ہو چاہے عورت نما ہو، جب وہ چیزیں انڈیکیٹ ہوں گی تو یقیناً روزہ جو ہے ان پر فرض ہو جائے گا۔ جہاد ان پر واجب ہے؟ جہاد میں حصے کی بات جہاں تک ہے تو یقیناً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے شرعی طور پہ بھی، کہ اگر جہاد تو ضرورت پیش آتی ہے تو عورتیں بھی جہاد کرتی ہیں، تو لہٰذا جہاں جہاد کی بات آئے گی تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ شرعی طور پر مذائقہ ہو کہ ان کو جہاد میں حصہ نہ لینے دیا جائے، اس لیے کہ جہاد مرد تو یقیناً کرتے ہی کرتے ہیں، ضرورت پر عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو اگر آپ نے کا تعین عورتوں میں کیا ہے تو بھی وقت ضرورت عورت جہاد پہ جا سکتی ہے، اور مرد میں ہے تو یقیناً شریعت کا اطلاق ہوگا اور وہ جہاد پہ جا سکتا ہے۔ یہ محرم ہے یا نامحرم؟ اس کے اندر بھی شریعت کا وہی اطلاق ہے کہ اگر مرد ہے تو ظاہری بات ہے کہ مردوں سے پردہ ہوگا، اور عورت ہے تو عورت سے پردہ نہیں کرے گی۔ تو اگر اس کا تعین ہے اس مخنث کا کہ یہ مرد ہے اور عورتیں جانتی ہیں کہ یہ مرد ہے تو ان عورتوں کو اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عورت ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ آ جا سکتا ہے، کوئی آ جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر۔ کیا ان کی شادی ہونی چاہیے؟ شادی کے بارے میں شریعت کا حکم یہاں پر یہ ہے کہ اگرچہ تعین تو ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت، لیکن جو بھی ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے مخنث، اس کے اندر دونوں کمزوریاں ہیں شادی کے لحاظ سے، کیونکہ نہ وہ پورے مرد ہیں کہ مردانگی ان کے اندر کہی جائے، نہ وہ پوری عورت ہیں کہ وہ بچہ جن سکیں، لہذا اس وجہ سے شریعت ان کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیں، شادی کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کا یہ مرض قابل علاج ہو اور علاج ہو جائے اس صورت میں تو شادی کر لینی چاہیے، ہونی چاہیے، مگر اگر یہ نہ ہو سکے شادی، نہ علاج ہو سکے تو اس کے لیے پھر ایک ہی بات ہے کہ اگر یہ شادی کر بھی لیتے ہیں دھوکہ دے کے کسی لڑکی کو، تو ہمارے مسلم پرسنل لاء کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ اگر کوئی مرد حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ خاتون قاضی کے پاس، فیملی جج کے پاس جا کے اور خلا کا مقدمہ دائر کر سکتی ہے، اور اس سول ایک گراؤنڈ پہ اس کو خلا گرانٹ ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسے بہت سے پریسیڈنٹس ہیں جس میں کہ بہت اچھی فیملی کے لڑکے جو ہے وہاں پہ عدالتوں میں ثابت ہو جاتے ہیں کہ دے آر انکمپیٹنٹ ٹو پرفارم دی سیکشل دیئر obligation۔ دیکھو، میرے کو ہے نا پوری دنیا جانتی ہے یہ خواجہ ہے، اب میں کسی بیٹی کی زندگی خراب کروں یہ اچھا نہیں لگے، وہ اس کی بھی ہائے لگے، ہم تو ویسے ہی بد دعا دیتے ہیں اور پھر ہمارے کسی کی ہائے لگے اچھا نہیں لگے گا۔ تو میں نے پہلے امی سے بول دیا تھا میرے دل سے نکال دینا شادی کا، کہہ رہی اچھا۔ میں نے کہا ایسی زندگی آدھی کٹ گئی ہے، آدھی اور کاٹ لوں گی، بھائی کا بچہ کوئی لے لوں گی، پال لوں گی، زندگی کٹ جائے گی۔ اب جہاں جاؤں گی کہیں گے یار یہ تو کھڑا تھا، یار اس کو ہم نے وہاں دیکھا ہے، میری جو ہونے والی وائف ہوگی اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ کیا ان لوگوں پر کسی کی بد دعا ہے؟ بد دعا کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی خاص لگنا یہ کوئی شرعاً ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہ حدیث میں ہمیں ایسی کوئی بات ملتی ہے۔ بد دعا کا جہاں تک لگنے کا تعلق ہے، یہ تو جب کوئی ستایا جاتا ہے، یہ تو ہم نے شریعت میں پڑھا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے اور جس کو ستایا ہے مظلوم ہے بیچارہ، اگر وہ بد دعا دیتا ہے تو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ لیکن
یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے ساتھ کہ یہ اگر کوئی ایسی بد دعا دیں تو بد دعا لگ جائے یا دعا دیں دعا لگ جائے. وہ تو اللہ رب العزت کے معاملات ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے, لیکن شرعاً ان کی کوئی ہمیں حقیقت نہیں دے گی کہ کوئی بد دعا لگ سکے. میں دعا زیادہ دیتی ہوں, بد دعا میں نے بس ایک کو دی تھی, اس کو لگی, باقی دعا دیتی ہوں میں کسی کو نہیں. جو ناجائز کرتا ہے نا اس کو بھی نہیں کرتی میں. ہاں بد دعا اس کو دیتی جس نے میرے بال کاٹے تھے, جس نے مجھے بدتمیزی کی, اس کی ٹانگ کٹ گئی.